تو اللہ تعالی نے انسانیت کی خدمت کا کتنا بڑا ذریعہ بنا دیا جب مسلمان تجارت کریں گے، مسلمان تجارت کر کے قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، دیہات والے پورا سال اس جانور کی خدمت کر کے اس کو پالیں گے، اب ان کو ایک سال کے اندر بڑی تجارت کا موقع مل جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی، شہر والے خریدیں گے اور دیہات والے بیچیں گے۔ جب تجارت ہوگی تو معیشت مضبوط ہو جائے گی، اس سے پوری انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ نے جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی دوسری حکمت کہ جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اس کو اس جانور پر ترس بھی آتا ہے، اس جانور کی اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اس جانور کے ساتھ وہ شفقت بھی کرتا ہے۔ اب جب اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے گا، اللہ تعالی نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس کو جو اللہ نے جان دی ہوئی ہے اس کو اپنی جان کی قدر ہوگی، کہ جب میں ایک بے زبان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں تو پھر مجھے تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ اللہ کے نام پر قربانیاں دینی چاہیے۔ یہ قربانی والے عمل کی حکمت ہے۔ تیسری جو اللہ تعالی نے قربانی کے عمل کے اندر حکمت رکھی، جب مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، غریب لوگوں کو پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے مال جمع کرنا، انسان کی طبیعت ہے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر غرباء کو صرف دولت ہی مل جائے، پیسہ ہی مل جائے تو وہ اس پیسے کو جمع کریں گے، کیوں؟ میں کچھ بنا لوں گا۔ اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا حکم بھی جاری کیا، اور ساتھ ہی 2 ماہ 10 دن بعد اللہ تعالی نے ایک عمل ایسا بھی جاری فرما دیا جس سے غریب کا پیٹ بھی مضبوط ہو جائے۔ دیکھو، ایک بندے کو بے تحاشا پیسہ مل جاتا ہے، تجارت کے مواقع مل جاتے ہیں، بڑا تاجر بن گیا، اگر اس کی صحت نہیں ہے تو بتاؤ تجارت کر لے گا وہ؟ اللہ تعالی نے پوری مسلمانوں کے لیے ایک صحت کا انتظام فرما دی، غریب بھی صحت مند ہو، امیر بھی صحت مند ہو، ہر ایک کو سال کے اندر ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جائے۔